محترم بزرگوں دوستو، سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی ہے۔ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12 تک کی تلاوت کی گئی۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی یہ بات معلوم ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور شروع سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آپ کی تسلی کا بیان ہے کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تو لہٰذا آپ کو کام کیسے کرنا ہے، کام کا طریقہ گویا کہ ان آیتوں میں بتلا رہے ہیں۔ چنانچہ شروع میں بتلایا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ عزیز اور رحیم ذات کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تنزیل العزیز الرحیم۔ اسی طرح فرمایا کہ جس قوم میں آپ کو کام کرنا ہے وہ قوم کیسی ہے، ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ ان کے باپ داداؤں کے پاس بھی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، چنانچہ وہ لوگ غفلت میں ہیں۔ تو غافل قوم ہے، غفلت والی قوم ہے، اس میں آپ کو کام کرنا ہے۔ اور یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ جو بھی دعوت کے میدان میں کام کرتے ہیں ان سب کے لیے یہ تمام باتیں ہیں، کہ ان کے لیے بھی تسلی ہے کہ تم بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہو، بھیجی ہوئی امت ہو اور صراط مستقیم پر ہو، اور اللہ کی کتاب تم پر نازل کی گئی ہے۔ اور عام طور سے جس قوم کی طرف آدمی دعوت دیتا ہے وہ قوم غفلت میں ہوتی ہے، تو اب جب دعوت دے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی قوم کو جب دعوت دیں گے تو اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، لوگ دعوت کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ جب آپ دعوت دیں گے تو دعوت جن کو دی جا رہی ہے وہ دو طرح کے ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے کہ جن کا آپ کا ڈرانا ان کو فائدہ پہنچائے گا، آپ کا خبردار کرنا ان کو فائدہ پہنچائے گا، وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو آپ کی دعوت کا انکار کر دیں گے، آپ کی دعوت کو رد کر دیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں لقد حق القول علی اکثرہم، کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی، فہم لا یؤمنون، چنانچہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آدمی دعوت دے گا تو اکثر لوگ وہ ہوں گے جو ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ اس پر ایک بات یہ پیش آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود کہہ رہے ہیں کہ ان پر بات ثابت ہو چکی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اب ان کو دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ ہی نے ایمان نہ لانے کا فیصلہ کیا، تو پھر ان کو سزا کیوں ہوگی؟ ظاہر ہے کہ بغیر ایمان کے جائیں گے تو آخرت میں سزا ہونا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس امر کا تعلق تقدیر سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیروں کو لکھ دیا ہے، ہر ایک کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا۔ جو لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے اپنے علم کے مطابق، اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے، لیکن اللہ کے تقدیر میں لکھنے کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے تھوڑا سا یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، ویسے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں بہت زیادہ غور نہ کریں، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہمارے عقل سے اونچا ہے، البتہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو تھوڑا سا آسانی کے لیے میں بتلا دوں کہ دیکھیے کسی کے بارے میں اگر ایمان نہ لانے کا فیصلہ ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر میں لکھنے کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تھوڑا سا مثال کے ساتھ سمجھنے کے لیے کہ دیکھیے آدمی تقدیر کے باوجود بھی مجبور نہیں ہے بلکہ قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کوئی عمل کرے اس عمل کا ثواب نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھانے کے لیے ہم جو ہے ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں یا ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو لکھا ہوا ہوتا ہے فلاں ٹرین فلاں پلین اتنے وقت پر آنے والا ہے۔ تو وہ وقت کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے؟ وقت لکھا ہوا ہوتا ہے ایک تجربے کی بنیاد پر کہ یہ فلاں ٹرین اتنے بجے آتی ہے یا اتنے بجے اس کے آنے کا ٹائم ہے، لیکن اس
اسٹیشن پر یا ٹائم ٹیبل پر لکھنے کی وجہ سے وہ ٹرین والا مجبور نہیں ہے، ٹرین کا ڈرائیور مجبور نہیں ہے کہ اتنے وقت پر ہی پہنچ جائے، کبھی تاخیر بھی ہوتی ہے، کبھی جلدی بھی پہنچتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں، آئندہ کیا ہونے والا ہے، کون شخص نیک اعمال کرے گا، کون ایمان لائے گا، کون ایمان نہیں لائے گا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے مستقبل کے اپنے علم کی وجہ سے وہ لکھ دیا ہے کہ یہ شخص ایمان نہیں لائے گا، لیکن اللہ کے اس لکھنے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ لکھا گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ جب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو اب ان کو سزا کیوں ہوگی، سزا اس وجہ سے ہوگی کہ ان کا ایمان نہ لانا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، کہ جب نبی نے دعوت دی تو دعوت کو قبول کرنا ان کے اختیار میں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اس وجہ